अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अताउर रहमान। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो T20 सीरीज़ हुई है उस पर बात करूंगा, और जो वनडे हो रहे हैं उस पर बात करूंगा। एनीवे, पाकिस्तान ने T20 की सीरीज़ जीती। पहले मैच में हमें शिकस्त हुई और दूसरे दो मैचों में साउथ अफ्रीका अच्छा नहीं खेला और उन्होंने हमें 140 के करीब दोनों मैचेस में टारगेट दिया। वो पाकिस्तान ने अचीव कर लिया। और क्योंकि हमारी टीम जो है वो 140 150 की ही है। ज़्यादा से ज़्यादा बाबर खेला हो या रिजवान खेले तो हम 160 170 के करीब रन करते हैं। दुनिया की कोई भी टीम, चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, तो वो जब हमें 150 के करीब का टारगेट देते हैं तो हम अचीव कर लेते हैं, और जो इससे ज़्यादा होता है तो वो मैच हम हार जाते हैं। तो ये हमारी कारकर्दगी है। हमारी टीम तो वही है, ना हमने कोई लड़के नए खिलाए, ना यंगस्टरों को मौका दिया। हम उसी टीम को के साथ आते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर भी डेवलप नहीं होते और हमारी जो टीम की कारकर्दगी है वो वहीं पे अटकी हुई है। इसके कसूरवार कौन है? साउथ अफ्रीका अपने टूर पे आता है तो वो अपने यंगस्टरों को खिलाता है और हम अपने यंगस्टरों को खिलाने से डरते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन कमेटी जो है आकिब जैद की शक्ल में, अलीम डार की शक्ल में, अजहर अली की शक्ल में, असद शवी की शक्ल में, डाटा एनालिस्ट की शक्ल में, तो ये इन्होंने तो इस तरह की टीम ही सिलेक्ट करी क्योंकि ये डरते हैं नए लड़कों को खिलाने से, क्योंकि इनके पास पीछे बेंच मार्क भी नहीं है और क्योंकि उन्होंने प्लेयर तैयार नहीं किए हुए। आप देखें कि सारे ये जो खिलाते हैं वही प्लेयर है जो तकरीबन 2-3 साल से यही खेल रहे हैं, और ऊपर से उस्मान खान को लेकर आए हैं। ये भी एक नया ही सिलसिला शुरू हुआ है कि ना कोई परफॉर्मेंस होती है। फिर जब बाबर आजम को निकाला गया था एशिया कप में तो ये कहते हम प्रेशर नहीं लेते। आकिब जैद साहब कहते मैं मुझे क्या प्रेशर, कोई मुझसे ऐसे काम करा लेगा। तो जनाब, जब आपने बाबर आजम को निकाला तो बाबर आजम किस वजह से आया टीम में वापस? तो किस परफॉर्मेंस से आया? प्रेशर की परफॉर्मेंस तो नहीं थी, प्रेशर ही आता था कि आपको उसको डालना पड़ा टीम में। एनीवे, पाकिस्तान वो सीरीज़ जीता है तो इनको मुबारकबाद तो मैं दे देता हूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका अच्छा नहीं खेला जिसकी वजह से ये पाकिस्तान मैच जीता है। और आप देख लें कि इनकी परफॉर्मेंसेस क्या है। वो जो उस्मान खान है वो उसको लाया गया है जनाब कि ये स्पिनर को अच्छा खेलता है लेकिन स्पिन बॉलर को अच्छा नहीं खेलता। तो मेरा तो ये किस परफॉर्मेंस से आते हैं ये मुझे भी नहीं पता, और लाने वालों जो सिलेक्टरों को भी नहीं पता होता, क्योंकि कुछ ऐसे ज़रिए से आते हैं कि सिलेक्टर भी देखते रह जाते हैं, क्योंकि इनको तो अपनी इज़्ज़त बेइज्जती का अब रहा ही नहीं है। क्योंकि इतनी हम हारे हैं जी, किस टीम से हम नहीं हारे, तो वो तो अब यूज टू हो गए हैं और हम भी यूज टू हो गए इन पे बातें करते करते। बाकी जो वनडे की टीम हुई है उसमें देखें, एक बात मुझे याद आ गई कि हसन नवाज के साथ इन्होंने क्या किया। एक दिन कहते हैं कि ये हमें फ्यूचर का प्लेयर मिल गया है, 2 मैचों के बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। ये जो आकिब जैद ने रोटेशन पॉलिसी इख्तियार की हुई है, जो मैनेजमेंट ने की हुई है, ये प्लेयरों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, प्लेयरों को कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। कभी दुनिया में आपने देखा कि किसी भी टीम के हर मैच में प्लेयर चेंज हों? वो सिर्फ पाकिस्तान के होते हैं। और हसन नवाज को अब टोटली देखें, उसको ओपन से शुरू कराया और 7वें नंबर पर भेज रहे हैं, और ये देखने के जिसको आप फ्यूचर कह रहे थे अब उसको बाहर भी बैठा दिया। तो ये एक बात थी जो मैंने करनी थी कि यंगस्टर जब आता है तो वो अपनी स्किल पे आता है, अपने टैलेंट पे आता है, और जब वो रन्स करता है और फिर ये बाद में क्यों रन्स नहीं होता, क्योंकि इनके जो कोचेज़ हैं वो इस काबिल नहीं हैं।
مائک ہیسن ہو گیا، یا شاہد اسلم تھا پہلے، اور یہ حنیف ملک ہو گیا. تو ان سے بندہ کیا سیکھے گا؟ یہ تو خطابی کوچ ہے. اور یہ جب وہ اپنی نیچرل گیم پہ آتے ہیں تو جب ان کے ہاتھ لگتے ہیں تو یہ ان کو کتابی کرکٹ سکھاتے ہیں. اور وہ جو ان کو آیا ہوتا ہے نیچرل، جس بیس پہ وہ آئے ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. تو یہ کرکٹ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کبھی بھی نیچرل تھنگ کو چینج نہیں کیا جاتا. جو کرکٹ ہے وہ کانفیڈنس سے کھیلی جاتی ہے، کانفیڈنس دیا جاتا ہے. ہاں، جس بیٹسمین کی کمزوری ہے اس پہ تھوڑا سا ورک آؤٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں تو کمپیوٹرائز کرکٹ کر دی ہے. اور ہم جو کرکٹ ہے وہ تو ہم کھیلتے ہی ٹیبل پہ ہیں کہ ہاں جی ہم جیت جائیں گے، یہ ٹیم کھلا دو. اور ٹیم پتہ بھی نہیں ہوتی، اور اوپر سے ہم کپتان بھی چینج کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں آپ، بنانا سلمان آغا کو تھا اور بنا شاہین شاہ فریدی کو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جناب رضوان کو کس وجہ سے نکالا ٹیم سے؟ ایز اے کیپٹن شپ اس سے کیسے لی گئی؟ اس نے تو اچھا کیا تھا، آسٹریلیا میں ہرایا، ساؤتھ افریقہ میں ہرایا. تو اس نے تو یہی کہا نا کہ مجھے میری پسند کی ٹیم دی جائے. تو کیونکہ جو اپنے حق کے لیے کھڑا ہوگا ان کے سامنے، تو کیونکہ پاور ساری سلیکشن کمیٹی کے پاس ہے، عاقب جید کے پاس ہے، ایون کہ مائک ہیسن کے پاس بھی نہیں ہے. اور کیونکہ ٹیم وہاں سے بن کے آتی ہے، اس کا ثبوت شاہین شاہ فریدی نے دے دیا کہ جی ٹیم میں نہیں بناتا، ٹیم مینجمنٹ بناتی ہے. تو پھر دیکھ لیں لیڈرشپ کوالٹی کہاں گئی. یہ تو موٹی موٹی باتیں آج میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ جو ہمارے کپتان جتنے بھی بنتے ہیں یہ یس سر بنتے ہیں. یہ صرف ٹاس کے کپتان ہوتے ہیں. یہ کسی لڑکے کو بیک نہیں کر سکتے، کسی لڑکے کے لیے بول نہیں سکتے. اور یہ ان کو صرف اپنی ہی پڑی ہوتی ہے کہ ہمیں کپتانی مل جائے، اور ہر کوئی کپتانی کی خواہش لے کر بیٹھا ہوا پاکستان ٹیم میں. اب آ جاتے ہیں ون ڈے میں. ون ڈے میں آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف کس طرح پہلا میچ جیتا، اور ہم کہہ کہ واہ جی واہ ہماری ٹیم فارم میں آ گئی ہے. ہم جو ہے نا ایک میچ جیتے ہیں تو ہماری فارم واپس آ جاتی ہے، اور پھر جو باقی 4-5 میچ کھیلتے ہیں تو وہ پھر ہم لرننگ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ پھر ہم کہتے ہیں کہ وی لرن فرام آور مسٹیک. وہ ہم لرننگ پروسیجر میں چلے جاتے ہیں، جو کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور پلیئروں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور آئی تھنک کہ پاکستان جو کل اور اوپر سے ٹیم بھی ایک نہیں نا کھڑاتے. بابر اعظم ہے، ایک میچ میں کیا کو 70 کر گیا پہلے میچ، واہ 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 بابر اعظم، کیا پورا اسٹیڈیم اٹھ جاتا ہے. اب ون ڈے میں آئے ہیں تو دیکھ لیں 2 دفعہ آؤٹ ہو گئے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا کہیں کہ 3 سال سے کوئی 100 کیا نہیں ہے بابر نے. تو آئی ہوپ کہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ کل ڈریسنگ روم میں رو رہے تھے. ہاں، کرکٹ رلاتی بھی ہے، کرکٹ ہنساتی بھی ہے. اور بابر اعظم صاحب آپ اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہو. یا تو T20 نہ کھیلو، یا پھر ون ڈے کھیلو، ٹیسٹ میچز کھیلو، اور لمبی کرکٹ کھیلو، جا کے کاؤنٹی کرکٹ کھیلو آپ، تاکہ آپ کا ذرا فوکس جو ہٹا ہوا ہے وہ واپس آ جائے. کیونکہ پلیئر تو آپ ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پلیئر آپ نہیں ہیں. باقی آپ نے ہی کرنا ہے اور لوگوں نے دیکھنا ہے. یہ دنیا جو آپ کے لیے اسٹیڈیم میں کھڑی ہو جاتی ہے. اب میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب اب آپ نے بابر اعظم کے لیے کھڑا نہیں ہونا، آپ نے صرف بیٹھ کے میچ دیکھنا بابر اعظم کا. اور جب یہ کر کے رنز آئے تو اس وقت آپ نے کھڑے ہو کے اس کو داد دینی ہے. یہ میرا پیغام ہے. اور باقی جو آپ دیکھ لیں کہ ہماری ٹاس جیتے ہیں تو پھر ہمارے خلاف کیا ہوتا ہے. ہم سے دیکھ لیں کہ خود بیٹنگ کی ہے اور 50 میں اور 3 آؤٹ ہو گئے، اور پھر 130 پر 5. اس میں پھر پہلے ون ڈے میں تو رضوان کر گیا، سلمان آغا کر گیا، اور دوسرے میں سلمان نے رنز کیے، سائم ایوب نے رنز کیے، اور ساتھ
محمد نواز نے کر دیے، فہیم اشرف نے کو 30-35 کر دیا. تو اس طرح پاکستان 270 کے قریب رنز کر گیا. ورنہ نظر آ رہا تھا کہ جس طرح کی پاکستان کی ٹیم ہے، 260-70 کی ٹیم ہے پاکستان ون ڈے میں، ٹیسٹ میچز میں تقریباً کوئی 400 کی ہے اور سیکنڈ اننگز میں 150 کی ہے. تو یہ تو پاکستان ٹیم کا یہ اس طرح وہ کھیلتی ہے. تو جب پھر ساؤتھ افریقہ کی باری آئی ہے تو بولنگ میں ہماری ایکسپوز ہوگی، بیٹنگ بھی ایکسپوز ہوگی، فیلڈنگ بھی ایکسپوز ہوگی، فٹنس بھی ایکسپوز ہوگی. اور جو ڈی کوک نے مارا ہے، زوزی نے مارا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے. اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے اسپنر کوئی نہیں کھلائے، اسپیشل اسپنر نہیں کھلایا، اور ہم نے 4 فاسٹ بولر کرا دیے. کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے 4 اسپنر کرائے ہیں اور ہم نے 8 بولروں سے بال کروائے ہیں. اور سین طلعت کو ہم نے آل راؤنڈر قرار دیا ہوا ہے. ایون کہ وہ T20 کا پلے سے نکلا اور ایشیا کپ میں اس سے آپ نے بالنگ نہیں کرائی. یہ ہمارے آل راؤنڈر ہے. میں آل راؤنڈر کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ ہم کس طرح کے آل راؤنڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو نہ وہ بیٹنگ کر سکتا ہے، نہ وہ بالنگ کر سکتا ہے. آپ دیکھ لیں ان کی پرفارمنس. سائم ایوب ہے، ہم اس کو ایز اے آل راؤنڈر اب کھلا رہے ہیں. بھائی جو پارٹ ٹائم بالر ہوتے ہیں نا، وہ میچ جتاتے نہیں ہیں. وہ میچ میں ایک ایسا بریک تھرو دے دیتے ہیں جس سے میچ بن جاتا ہے. یہ جتوا نہیں سکتے. تو ہمیشہ میچ آپ کے مین بولر ہی جتاتے ہیں. تو اس لیے آپ پاکستان ٹیم کے سلیکٹر کو چاہیے، کپتان تو ڈمی ہے، اس کو کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو جو بھی ٹیم بناتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ جائیں. یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکا بٹھا دیا باہر. اب حسن نواز ہے، اس کو ون ڈے میں بھی باہر بٹھا دیا ہے. پہلے دیکھ لیں کہ اس کو 7ویں نمبر پر لے آئے ہیں. تو کانفیڈنس تو شیک انہوں نے کی ہیں اس کے. تو باقی بالنگ ان کو پوری کھلانی چاہیے. کل میچ ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، اس پہ بھی پھر ہم تبصرے کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.